لکھنے کا تکلف کیوں کریں جب متکلم روبرو ہو، سامنے ہو، اس کو دیکھتے رہیں۔ اس تصور جاں میں ڈوبے تھے کبھی، اور اس تصور جاں میں تو ملا ہے۔ اس تصور جاں نے تیری ملاقات کرائی، اور اس تصور جاں میں تو ملاقات کے لیے چلے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے۔ تیری اور میں چلے جا رہی ہوں، خود کو بھولے جا رہی ہوں، تیری ہوئے جا رہی ہوں، تیرے نقش پا چومے جا رہی ہوں۔ ایسی مستی کا راگ مجھے تھما دیا ہے، اس مستی میں نام تیرا ہی جپے جا رہی ہوں، گویا تو ہی بھگوان ہے، گویا تو ہی خدا ہے، گویا تو ہی انگلیوں سے تراشا گیا وہ مجسمہ ہے جسے میرے تخیل نے کبھی چوما تھا۔ میرے لبوں کی حرکت سے اس مجسمے میں جب تحریک پیدا ہوتی ہے تو میری آنکھوں میں خوشی کی رمق جاگتی ہے، جذبات ملنے لگتے ہیں، احساسات ربط میں آنے لگتے ہیں۔ یہ جو قربتوں کے دائرے ہیں، یہ مسرتوں کے دائرے ہیں، یہ نعمتوں کے دائرے ہیں۔ جب افلاک سے رحمت دلوں میں اترتی ہے، آنکھ چھلکنے لگتی ہے، موتی زمین پہ پڑنے لگتے ہیں۔ اس رحمت میں تم ساتھ ہوتے ہو، گویا پاس ہوتے ہو، آنسوؤں کے تھمنے کا انتظار نہیں کرتے، آنسوؤں میں شریک ہوتے ہو، گویا اتنے نزدیک ہوتے ہو۔ قرین جان کا لمس کتنا انمٹ سکون دیتا ہے کہ جیسا کہ کیٹس نے کہا تھا، تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور، تو تمہارا انمٹ دیا ہوا سکون پل پل زندگی کو ایک صدی کی جانب لے جاتا ہے۔ ہر صدی میں میرا نیا جنم تیرے ساتھ ہوتا ہے کہ تو میرے پاس ہوتا ہے، اور ہر زاویے سے جب تو مجھے دیکھتا ہے تو ہر زاویہ خیال ایک نئی غزل کو تشکیل دے دیتا ہے۔ میری نظمیں، میری غزلیں، میرے شعر سب تیرے نام سے بکھرنے لگتے ہیں، میری آواز میں گونجنے لگتے ہیں۔ میں خود نہیں ہوتی بلکہ تو ہوتا ہے۔ تیری غزل ہوں ماہیہ، تجھ میں بسی ہوں، تیرے ربط میں ہوں، تیرے خیال میں ہوں، مگر پھر بھی بہت دور ہوں، بہت دور۔